بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا میرا موضوع ہے تقدیر۔ تقدیر بہت ہی حساس موضوع ہے، بڑا حساس سینسٹیو موضوع ہے، اور یہاں سمجھنے میں بڑی لوگوں کو بعض دفعہ الجھنیں پیش آتی ہیں کہ تقدیر کیا ہے۔ اور پہلے ہماری تاریخ میں تقدیر کے موضوع پہ فرقے بھی کئی بنے، کئی لوگ گمراہ ہوئے، کوئی ایک انتہا پہ چلا گیا، کوئی دوسری انتہا پہ چلا گیا، کہ مثلاً کہ تقدیر کو بعض لوگوں نے اس معنی میں لیا جی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، جیسے آج بھی لوگ ہیں بس یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے سارا۔ تو ایک فرقے نے کہا جب اللہ نے سارا لکھا ہوا ہے تو پھر بندہ کیا ہے؟ بندہ تو مجبور ہے، بے بس ہے، جو اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ ہو رہا ہے، بندے کا کیا قصور ہے؟ دوسری طرف کے انتہا اس پہ چلے گئے کہ نہیں جی بندہ اتنا آزاد ہے کہ کوئی جو چاہے کرے، وہ خود اپنے اختیار میں ہے اس کے سارے۔ تو اس طرح کے فرقے وجود میں آئے، اور آج بھی بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بس یہ اللہ نے جو لکھا ہوا ہے وہی ہو رہا ہے، گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں۔ یہ تو اس لیے اس مسئلے کو بڑی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ یہ کائنات ایک تو یہ کہ بے مقصد نہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، ایک مقصد کے لیے بنائی ہے۔ حق ایک مقصد، اب حق کے مقابلے میں کیا؟ ابس، بے مقصد کو کام کرنا۔ کسی کو پوچھیں کیا کریں، بس یہ ایسے ہی، یہ کیا کہ کوئی پوچھیں کیا کریں، میں جی یہ میرا مقصد ہے، یہ پلاننگ ہے، یہ ہے جی۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بے مقصد نہیں بنائی، دوسرا یہ کہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے وہ پوری ایک پلاننگ کے ساتھ بنایا ہے کہ ہر چیز کیا ہوگی، کیسی ہوگی، کس وقت تک کے لیے ہوگی، کیسے اس نے چلنا ہے، اس کا سسٹم سارا کیا ہوگا، ہر چیز اللہ نے ایک پلاننگ کے ساتھ بنائی ہے۔ تو تقدیر کا اصل لفظی معنی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک اندازہ صحیح لگا دینا کسی چیز کا۔ تو جب اللہ کے لیے آتا ہے کہ گویا کہ ہر چیز کے لیے ایک سسٹم بنا دینا، مقرر کر دینا، طے کر دینا جی۔ تو مثلا کائنات کی جب بہت ساری بڑی بڑی نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے سورج اور چاند اور ستارے کس طرح چل رہے ہیں، تو فرمایا کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ یہ ساری پلاننگ، یہ جو جس کے تحت پورا نظام چل رہا ہے، یہ سسٹم سارا، یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، جو سب سے زبردست غالب ہے اور علم رکھنے والا ہے، جس کے پاس علم ہے ہر چیز کا اور غالب ہے جو چاہے کرے۔ اچھا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اچھا فرض کریں کہ اگر کوئی عزیز تو ہے جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس بات علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، تو کیا ہوگا؟ مثلا فرض کریں کہ آج انسان ہے، جو چیز انسان بنا رہا ہے، مثلا جو بھی سائنسی ٹیکنالوجی آ رہی ہے آج جدید ترین، تو آپ دیکھتے ہیں اگلے ماڈل میں چینج، اگلے ماڈل میں چینج، کیوں؟ کو پتہ چلتا ہے انہیں جب چیز فنکشن میں آتی ہے خرابیاں ہیں، اگلے ماڈل میں وہ خرابیاں دور کرتے ہیں، پھر فنکشن میں آتی پھر خرابیاں، پھر اگلے ماڈل میں وہ خرابیاں دور کرتے ہیں۔ تو وجہ کیا کہ علم نہیں ہے۔ اچھا دوسری وجہ کیا ہوتی ہے بعض دفعہ کہ پتہ تو ہے یہ چیز ایسی ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس مٹیریل نہیں ہے کہ ایسا بنائیں، وہ آئندہ کہیں مٹیریل ملا تو اس طرح بنا دی، پھر خرابیاں، پھر اور مٹیریل نہیں ہے اس کے لیے پھر۔ تو جو عزیز ہو، جو چاہے کر سکتا ہو، اور پھر علم بھی ہو اس کے پاس، تو اس کی بنائی ہوئی چیز کے پھر ماڈل نہیں چینج کرنے پڑتے، اسے اپ گریڈ نہیں کرنا پڑتا۔ اب دنیا کی حالت دیکھیں نا، جو بھی چیز انسان بنا رہا ہے، جدید ترین ٹیکنالوجی جو بھی چیز بن رہی ہے، اب دیکھیں دنیا کے سارے ڈیزائنر، سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر سب مل کے ایک چیز کر رہے ہیں، لیکن اگلے ماڈل میں خرابیاں آتی ہیں وہ دور کرتے ہیں، خرابیاں آتی ہیں، ہر چیز کا دیکھ لیں اپ گریڈ اسے کیا جا رہا ہے، اس کا ماڈل چینج ہو رہا ہے۔ یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ کہ بنانے والے جاہل مطلب علم نہیں ہے، آگے کیا ہوگا علم نہیں ہے، خرابیاں آگے کیا ہونے والے انہیں کوئی علم نہیں ہے، وجود میں آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ اور
وسائل نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یہ چیزیں ساری گواہی دے رہی ہیں۔ دوسری طرف اللہ کی مخلوق کو دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو جو اللہ نے آج تک بنائی ہے، کسی کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت پڑی ہے؟ کوئی چیز، کسی کا کوئی ماڈل چینج کرنے کی ضرورت پڑی کہ اس میں جس ماڈل میں یہ خرابیاں آ رہی ہیں تو اگلے ماڈل میں ہم نئی چیزیں لے آئیں گے، اس کی شکل بدل دیں گے، زیادہ خوبصورت نظر آئے گی، زیادہ پاور ہوگی، زیادہ یہ ہوگا، زیادہ، یا خرابیاں اگلے ماڈل میں دور کر دیں گے۔ کسی چیز، معمولی سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک جو اللہ نے بنائی، کسی میں کوئی تبدیلی کی ضرورت پڑی؟ اچھا، ایک تو یہ نا کہ تبدیلی اللہ نے نہیں کی، لیکن ہونی چاہیے، اپ گریڈ کرنا چاہیے کہ یا نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا، تو آج دنیا کے سارے سائنسداں اکٹھے ہو جائیں، ڈاکٹر، ڈیزائنر، سب انجینئر آ جائیں، اللہ کی بنائی ہوئی کسی ایک چیز کے بارے میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بجائے ایسے ہونا چاہیے تھا؟ وہ کہہ سکتا ہے؟ اس کا ڈیزائن اگر اس کی بجائے ایسے ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، وہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہے اللہ کا علم، یہ ہے اس کی بنائی ہوئی پلاننگ ساری جو اس نے کی ہے، اور اس پلاننگ کے لیے وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ پہلے تھا، وہ جانتا ہے جو کچھ اب ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آئندہ ہو رہا ہے، وہ جانتا ہے انسان کے پیدا ہونے یا کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے، اربوں سال، کروڑوں سال پہلے جانتا ہے کہ انسان پیدا ہو کر فلاں انسان نے کرنا کیا ہے، فلاں نے کیا کرنا، اسے علم ہے، یہ علم ہے اس کا، اور انسان کا وجود خود گواہی دے رہا ہے اس کے علم کی، اس کی مخلوق گواہی دے رہی ہے اس کے علم کی۔ تو یہ ہے پلاننگ جو اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے ہر چیز کی۔ اب دیکھیں نا ڈی این اے ہر چیز کا، اس کے ڈی این اے کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، ایک چیز، ہر چیز کے بارے میں وہ تقدیر ہے، ہر چیز کی پلاننگ اس کے ڈی این اے کے اندر رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب ایک تو ہے پوری کائنات کے لیے وہ پلاننگ اللہ کی، اس کے مطابق چل رہا ہے سب، کوئی ادھر ادھر چیز نہیں ہو سکتی، ایک رتی برابر نہ ادھر نہ ادھر، جو اللہ نے تقدیر بنا دی ہے ہر چیز کی۔ تو تقدیر کا ایک حصہ تو وہ ہے انسان کی، جب ہم تقدیر کے بارے میں لیں کہ جس میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، مثلا اس نے کب پیدا ہونا ہے، کب مرنا ہے، اس کی شکل کیا ہوگی، اس کا کلر کیا ہوگا، اس کے بال کیسے ہوں گے، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، کس کے گھر پیدا ہوگا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس میں انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، یہاں انسان آزاد نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اچھا اب دیکھیں، جہاں اللہ کا فیصلہ ہے وہاں انسان سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کسی سے یہ سوال نہیں کہ تمہاری شکل اس طرح کی کیوں تھی، تم 20ویں صدی میں پیدا ہوئے، پہلے کیوں نہیں پیدا ہوئے، تمہارا قد چھوٹا کیوں ہے، تمہارے وہ ناک ایسے کیوں ہے، تم فلاں کے گھر پیدا ہوئے، ادھر افریقہ میں پیدا ہوئے، یورپ میں کیوں نہیں پیدا ہوئے، یہ سوال انسان سے نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ اس میں اسے اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو تقدیر کا ایک حصہ وہ ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے انسان کے لیے، اس کی زندگی، اس کا موت اور اس کے جسم، ساری جو چیزیں میں نے بتائی، اس طرح کی ساری چیزیں، اس میں اللہ کا فیصلہ، انسان آزاد نہیں ہے اس میں۔ تو جس میں آزاد نہیں ہے اس میں باز پرس بھی نہیں ہے۔ اچھا، تقدیر جسے ہم عموماً کہتے ہیں اسے بھی تقدیر، وہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کر کے آزادی دی ہے کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے جو چاہتا ہے کرے، نیکی کرنا چاہتا ہے نیکی کرے، برائی کرنا چاہتا ہے برائی کرے، جو بھی انسان کام کرنا چاہتا ہے اللہ نے اسے آزادی دی ہے کرے۔ البتہ بعض دفعہ وہ کو کرنا چاہتا ہے اللہ روک دیتا ہے، نہیں کرنے دیتا، خواہ وہ نیکی ہو یا برائی، یہ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ کائنات کی مصلحتیں، حکمتیں کیا ہیں، تو اگر ہر شخص کو جو وہ کرنا چاہے اسے کرنے کی اجازت دی جائے تو کائنات میں فساد پھیل جائے گا۔ لیکن بہرحال انسان نیکی یا برائی میں سے جو بھی کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، آزادی سے کرتا ہے، اس میں کوئی جبر نہیں ہے اس پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کو کیا کہ اللہ نے زبردستی کسی کو اس نیکی کے راستے پہ لگایا یا کسی کو برائی کے راستے پہ لگایا، یہ انسان اپنا عمل ہے جو وہ آزادی سے کرتا ہے اور اسی کا اس نے حساب دینا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ یہ انسان کر رہا ہے یہ پہلے لکھا ہوا ہے؟ ہاں لکھا ہوا ہے۔ مثلا ایک انسان فلاں تاریخ کو، مثلا ہم کہیں جی کل کے دن
فلاں شخص کو نام ہو اس کا کہ اس نے یہ نیک کام کرنا ہے، فلاں شخص نے جمعے کے دن اس تاریخ کو یہ برائی کرنی، لکھا ہوا ہے؟ ہاں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، تو پھر انسان جو کر رہا ہے تو وہ تو کوئی کہ لکھا ہوا کر نہیں، یہ لکھا ہوا جو ہے نا یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ فلاں انسان فلاں دن فلاں وقت کیا کرے گا، وہ جانتا ہے، فلاں وقت فلاں انسان کیا کرے گا، اللہ جانتا ہے۔ تو یہ اس کا جو جاننا ہے، علم ہے، وہ لکھا ہوا ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہ اللہ کے علم میں ہے، پہلے لکھا ہوا ہے وہ کہ فلاں شخص فلاں وقت یہ نیک کام کرے گا تو وہ نہیں اس کے خلاف ہوگا، نہیں، کوئی غلطی اس میں نہیں ہو سکتی، وہی ہے جو اللہ نے لکھا۔ لیکن یہ لکھا ہوا فیصلہ نہیں ہے اللہ کا، یہ انسان کا اپنا وہ عمل ہے جو وہ اپنی آزادی سے کرتا ہے یا کرے گا، لیکن اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو اب اللہ کے جاننے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا کہ انسان اس وجہ سے تو نہیں کر رہا کہ اللہ جانتا ہے، وہ تو اپنی آزادی سے کر رہا ہے۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں کہ اگر اللہ نہ جانتا ہو کہ لوگوں نے کیا کرنا ہے اور لوگ اپنی مرضی سے کرتا جا رہا، اللہ کو پہلے سے پتہ ہی نہیں ہے لوگوں نے کیا کرنا ہے، تو یہ زمین فساد پھیل جائے، برباد ہو جائے، ہر چیز یہاں برباد ہو جائے، نظام زندگی کا درم برم ہو جائے ایک لمحے کے اندر۔ تو اس لیے اللہ جانتا ہے پہلے سے کہ کون فلاں وقت کیا کرے گا، پھر وہ اگر اجازت دینا چاہے تو اجازت دیتا ہے اور اگر روکنا چاہے تو روک بھی دیتا ہے، کیونکہ اسے علم ہے پہلے سے۔ اگر اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں یہ مسلط کائنات کی یہ ہے کہ فلاں آدمی یہ کام جو کرنا چاہتا ہے نہ کرے، تو اللہ روک دیتا ہے، اسے نہیں کرنے دیتا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں اللہ کی مشیت، اللہ کا اذن، پرمیشن چاہیے، نیکی کے لیے بھی برائی کے لیے بھی، تو اللہ کی پرمیشن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ پہلے سے جانتا ہے انسان نے کیا کرنا ہے، تو چونکہ وہ امتحان لے رہا ہے تو اس لیے وہ پرمیشن دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، لیکن اگر وہ کہیں دیکھتا ہے کہ یہاں مسئلت یہ ہے کہ کسی کو یہ کام نہ کرنے دیا جائے تو وہ روک بھی دیتا ہے، خواہ وہ نیکی ہو برائی ہو، دونوں سے وہ روک دیتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا علم۔ تو اسے ہم خلط ملط نہ کریں اللہ کے فیصلوں کے ساتھ، یعنی لوگ جو کہتے ہیں وہ جی اللہ نے لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا فیصلہ نہیں ہے اللہ کا، یہ لکھا ہوا کیا ہے؟ علم ہے اللہ کا، اور اللہ کے علم میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہوتی تو پھر ہمارا یہ حال نہ ہوتا، اگر اللہ کو پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے نعوذ باللہ، تو پھر اللہ اس طرح تو ہمیں جو بنایا اس نے تو خرابیاں نکلتی نا، بعد میں جب انسان وجود میں آیا، زندگی گزارنے آیا تو پتہ چل یہ خرابی تھی، یہ ہونا چاہیے نہیں، یہ نہیں چیز دی گئی، یہ نہیں رکھی گئی جسم میں، یہ ضرورت تھی، وہ نہیں، تو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ تو کوئی کہتا ہے نہیں ہے ایسے۔ تو یہ گواہی دے رہا ہے ہمارا جسم اللہ کی ایک ایک مخلوق جو اس نے پیدا کیا ہے کہ وہ آگے جو کچھ ہونے والا ہے اس کو بھی پہلے جانتا ہے، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اسے پتہ ہے کہ فلاں نے پیدا ہو کے کیا کرنا ہے۔ تو اب اگر کہتا ہے جی انسان اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، تو جب ہم برائی کرتے ہیں تو اللہ روک کیوں نہیں دیتا؟ وہ اس لیے نہیں روکتا، کوئی امتحان لے رہا ہے، روکے گا تو پھر امتحان نہیں ہو سکتا۔ تو تقدیر، یہ جو حصہ ہے تقدیر کا جو انسان کے عمل سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہے جس میں انسان آزاد ہے۔ اس کا اخلاق کیا ہوگا، اس کا کردار کیا ہوگا، اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات، اس کا اپنے رب سے تعلق، اس نے رزق حلال کمانا ہے، حرام کمانا ہے، جدوجہد دنیا میں کیسے کرنی ہے، یہ سارا کچھ جو ہے نا اس میں انسان کو آزادی دی گئی ہے، اور یہ انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس میں وہ مجبور نہیں ہے۔ لیکن اللہ کو علم ہے پہلے سے کہ اس نے کیا کرنا ہے، یہ ہے تقدیر، اس مسئلے کی تقدیر یہ ہے۔ اور دوسری تقدیر جو میں نے کہا وہ فیصلے ہیں اللہ کے، اور جہاں اللہ کے فیصلے ہیں وہاں انسان سے پوچھا بھی نہیں جائے، بات پرس نہیں ہونی۔ تو قیامت کے دن جو حساب ہونا ہے وہ اس تقدیر کے حصے میں ہونا ہے کہ جو اعمال انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، اختیار سے کرتا ہے، وہ جو مجبور ہے، جو اللہ نے فیصلے کیے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ ہے فرق اس میں۔ تو یہ تقدیر کے دو حصے ہیں، اور اس کو اسی طرح سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر جو بنائی ہے، الذی قدر فہدی، اس نے
تقدیر بنائی اور رہنمائی بھی کی. تو یہ دونوں طرح کی تقدیریں ہوں. جب ہم کہیں گے تقدیر دونوں طرح کی، ایک وہ جس میں اللہ کے فیصلے ہیں، اور ایک وہ جس میں انسان اپنی مرضی سے عمل کرتا ہے لیکن اللہ کو پہلے سے ہر ایک کے عمل کا علم ہے. تو یہ ہے تقدیر. اس کو اسی طرح اچھی طرح غور و فکر کر کے عقل کو استعمال کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.